کاما کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. کاما یہ میں نے اس کی سائن بتائی تھی اور میں نے بتایا تھا جب بھی ہم کوئی سینٹینس لکھتے ہیں اور کسی سینٹینس میں دو یا دو سے زیادہ ناؤن آ جاتے ہیں تو ان دو یا دو سے زیادہ ناؤنس کو سیپریٹ کرنے کے لیے ہم کاما یوز کرتے ہیں. اسی طرح اگر ورب آ جاتے ہیں تو ورب کو سیپریٹ کرنے کے لیے بھی کاما یوز کیا جائے گا. ایڈجیکٹو اگر آ جاتے ہیں تو ان کو بھی سیپریٹ کرنے کے لیے کاما یوز کیا جاتا ہے. ریسپیکٹڈ اسٹوڈنٹ آئی ریپیٹ اگین, دو یا دو سے زیادہ ناؤن آ جائیں تو ان کو سیپریٹ کرنے کے لیے کاما یوز ہوگا, نمبر 1. نمبر 2, اگر ورب آ جائیں دو یا دو سے زیادہ تو سیپریٹ کرنے کے لیے کاما یوز ہوگا. اگر ایڈجیکٹو آ جائیں دو یا دو سے زیادہ اور اسی طرح ایڈورب تو پھر کیا ہوگا, ان کو بھی سیپریٹ کرنے کے لیے کاما یوز ہوگا. اسی طرح اگر ناؤن اور ایڈجیکٹو ایک جگہ آ جائیں تو سیپریٹ کرنے کے لیے بھی کاما یوز ہوگا. اچھا, اس کے بعد کامے کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. اگر کسی کو مخاطب کیا جائے, فار ایگزامپل میں کہتا ہوں علی کم ہیئر, علی کم ہیئر, تو علی کے بعد کاما لگایا جائے گا. اسی طرح جب ہم ڈیٹ لکھ رہے ہوتے ہیں تو منتھ اور ایئر کو سیپریٹ کرنے کے لیے بھی کاما یوز کیا جاتا ہے. اب ان تمام باتوں کو ہم بورڈ سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. فار ایگزامپل میرے پاس لکھا ہوا ایگزامپل ہے, he keeps hens, ducks, pigs and geese. اب یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ سینٹینس کے ختم ہونے پر ہم نے فل اسٹاپ یوز کیا, جبکہ hens, ducks ناؤن ہے, یہ تمام کے تمام ناؤنز ہیں اور ان تمام ناؤنز کو سیپریٹ کرنے کے لیے کیا یوز کیا جا رہا ہے, کاما یوز کیا جا رہا ہے. دوسری ایگزامپل آپ دیکھیں, she stood up, walked, danced and went away. یہ تمام ورب ہے. stood up, walked, danced and went away. ان تمام ورب کو سیپریٹ کرنے کے لیے بھی کاما یوز کیا گیا. she is beautiful, beautiful ایڈجیکٹو ہے. educated یہ بھی ایڈجیکٹو ہے. intelligent ایڈجیکٹو ہے. small, تمام ایڈجیکٹو کو سیپریٹ کرنے کے لیے ہم نے کاما یوز کیا. اور یہاں پر دیکھیں علی کم ہیئر, اب کسی کو مخاطب کیا جا رہا ہے تو وہاں پر بھی ہم نے کاما یوز کیا. اپریل 10, 1999 ایک اور منتھ کو سیپریٹ کرنے کے لیے بھی کاما یوز کیا گیا. نیکسٹ جو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ ہے کوٹیشن مارکس اور the inverted commas. inverted commas یوز کیے جاتے ہیں جب کسی کی کہی ہوئی بات کو ہم as it is لکھ دیتے ہیں, اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کرتے. فار ایگزامپل the kite said, اب کائٹ کی جو کہی ہوئی بات ہے بغیر کسی تبدیلی کے ہم اس کو as it is لکھ دیتے ہیں. جب ہم اس کو as it is لکھ دیتے ہیں تو ہم verb and verb, اب کائٹ کی اس بات کو ہم نے کیا کیا, انورٹڈ کاماز میں کلوز کر دیا. تو انورٹڈ کاماز تب یوز کیے جاتے ہیں جب آپ کسی کی کہی ہوئی بات کو as it is لکھ دیتے ہیں. اسی طرح نریشن میں رپورٹڈ اسپیچ اور رپورٹنگ اسپیچ ہوتی ہے. سینٹینس کا باہر والا حصہ اور سینٹینس کا اندر والا حصہ, تو اس کو اندر والے حصے کو ہم کیا کرتے ہیں, انورٹڈ کاماز میں کلوز کرتے ہیں. نیکسٹ کوٹیشن مارک کے بعد ہے کوسچن مارک. نمبر 5 کوسچن مارک. ریسپیکٹڈ اسٹوڈنٹ, کائنڈز آف سینٹینس میں بھی ہم نے یہ پڑھا ہے, سوالیہ جملے جب انکوائری کی جاتی ہے, جب کوئی کوسچن کیا جاتا ہے, جب کوئی سوال کیا جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں, سینٹینس کے اینڈ میں کوسچن مارک لگا دیا جاتا ہے. نمبر 6 ہے the apostrophe. apostrophe کا یوز کہاں کیا جاتا ہے, جب ورڈز کو omit کرنا ہو, اور یہ ملکیت کو بھی ظاہر کرتا ہے. apostrophe ملکیت کو ظاہر کرتا ہے, لیکن یہ صرف اور صرف جانداروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. apostrophe کا استعمال بے جان کے لیے نہیں کیا جا سکتا. فار ایگزامپل آپ نہیں کہہ سکتے chairs leg, نہیں کہہ سکتے, اس کے لیے ہمیں لکھنا ہوگا the leg of chair. اب یہاں پر ہم نے لکھا علی's house, دراصل سینٹینس ہے ہمارے پاس the house of علی, سینٹینس ہے ہمارے پاس the house of علی, اس کو ہم نے omit کر دیا, شارٹ کر دیا, اور یہاں پر ہم نے لکھا علی's house. اسی طرح کچھ ورڈز ہیں, فار ایگزامپل ہم لکھتے ہیں do not,
تو ہم نے ڈونٹ لکھ دیا, اومٹ کر دیا ورڈ. اسی طرح آئی ایم کی بجائے ہم نے آئم لکھ دیا. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو اپاسٹرافی میں ہے. تو اپاسٹرافی کیا کرتی ہے, ورڈز کو اومٹ کر دیتی ہے, ورڈ کو شارٹ کر دیتی ہے, مختصر کر دیتی ہے, ملکیت کو ظاہر کرتی ہے. اور اپاسٹرافی کا استعمال صرف اور صرف جانداروں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ تمام باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. نیکسٹ پنکچویشن میں ہم پڑھ رہے ہیں دا کالن. کالن کا یوز کہاں کیا جاتا ہے؟ فار ایگزامپل ہم چیزوں کی فہرست بناتے ہیں, بہت سے آرٹیکلز لکھنا چاہ رہے ہیں, بہت سی چیزیں ہیں, تو اس کے لیے ہم کالن کا یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل برنگ می 4 آرٹیکلز. اب جو 4 آرٹیکلز ہیں, جیم, جیلی, بٹر اینڈ بسکٹ, تو یہاں پر ہم نے کالن کا یوز کیا. اسی طرح کالن کا یوز کرتے ہیں فار ایگزامپل خطابیہ الفاظ کے بعد ڈیئر سر, لیڈیز اینڈ جینٹل مین. جب آپ خطابیہ الفاظ یعنی آپ خطاب دے رہے ہیں, کسی کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں, تو وہاں پر بھی آپ کالن کا یوز کرتے ہیں. منٹوں اور گھنٹوں کے درمیان فار ایگزامپل آپ ٹائم لکھتے ہیں 4:40 AM, تو 4:40 منٹوں اور گھنٹوں کے درمیان بھی آپ کالن کا یوز کرتے ہیں. نیکسٹ ایگزامپل سے مزید آپ آسانی سے بات کو سمجھیں گے. He came at 10:30 AM. یہاں پر آپ نے دیکھا 10:30 منٹوں اور گھنٹوں کے درمیان, یہاں پر بھی ہم نے کالن کا یوز کیا. اسی طرح کالن کا یوز کیا جاتا ہے باب یا سورہ کے عنوان کے لیے. مقدس کتابوں میں کسی چیپٹر یا کسی سورہ کا جو عنوان ہے, جو ٹاپک ہے, اس کے ریفرنس دینے کے لیے بھی آپ کالن کا یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل البقرہ, یہ سورۃ البقرہ 6:10-14. سورہ بقرہ آیت نمبر 6 اور 10-14 آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ سورہ بقرہ کون سی سورت, کون سی آیات, اور اس بارے میں آپ کو تفصیل سے بتا دیا جاتا ہے. اچھا, اسی طرح کالن کا یوز کیا جاتا ہے پلیس آف پبلیکیشن. آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کوئی بھی بک کی جو پبلیکیشن ہے وہ کہاں سے ہے. فار ایگزامپل لاہور علی پبلیکیشنز 2020, یعنی جو علی پبلیکیشن ہے یا برائٹ پبلیکیشن ہے یا کوئی سی بھی بک تاج پبلیکیشن ہے, وہ کہاں سے ہو رہی ہے, تو پلیس کو مینشن کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح آپ کیا کرتے ہیں کہ کالن کے ذریعے آپ پبلیکیشن کے بارے میں بتاتے ہیں, پلیس آف پبلیکیشن کے بارے میں بتاتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, آپ چیپٹر, مقدس کتاب کی سورہ یا آیت کے بارے میں ریفرنس وغیرہ دینا ہو تو آپ کالن کا یوز کرتے ہیں. آرٹیکلز لکھنے ہو, بہت سے آرٹیکلز ہیں سینٹینس میں, تو وہاں پر بھی آپ کالن کا یوز کرتے ہیں. جیسا کہ پہلی ایگزامپل ہے برنگ می 4 آرٹیکلز. اب وہ آرٹیکل کون سے, آرٹیکل مینس یہاں پر چیزیں, وہ کون سی چیزیں ہیں وہ آپ لکھتے ہیں, تو بھی آپ کالن کا یوز کرتے ہیں. تو پنکچویشن میں آج ہم نے ان تمام چیزوں کو پڑھا. سب سے پہلے ہم نے کیپٹلائزیشن کو پڑھا, اس کو تفصیل سے جاننے کے بعد ہم نے فل اسٹاپ کے بارے میں پڑھا, کاما کے بارے میں پڑھا, کاما کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم نے کوٹیشن مارکس کے بارے میں پڑھا, اس کے بعد کوسچن مارک کیا ہے اس کے بارے میں جانا, اور اپاسٹرافی کو جاننے کے بعد ہم نے کالن کے بارے میں جانا. اس کے بعد سیمی کالن, ڈیش, یہ چند ایک چیزیں ہیں جو انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.